السلام علیکم جی۔ 9th کلاس کا سلیبس کم کر دیا گیا ہے، بہت بڑی یہ خوشخبری ہے 9th کلاس کے طلباء کے لیے جو کہ ابھی 2026 کے بورڈ کے ایگزام میں اپیئر ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس سلیبس کی مکمل تفصیل دیکھیں گے، اور نہ صرف تفصیل بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا، 2026 کے ایگزامز کا پیپر پیٹرن اور ماڈل پیپرز، یہ سب کچھ ہم تفصیل سے ذرا سمجھیں گے اس کو۔ تو نوٹیفیکیشن بھی اس کا جو ہے نا جاری ہو چکا ہے، تو چلیں ہم اس کی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں سلیبس میں سے مائنس کی گئی ہیں اور کس طرح پیپر پیٹرن ہوگا اور پیپر کس طرح آئے گا، لانگ کویسچن کس چیپٹر سے آئیں گے اور شارٹ کویسچن کس طرح آئیں گے، کن کن چیپٹر سے آئیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اردو میں یہ والے جو اسباق ہیں حصہ نثر کے، ابتدائی حساب اور یہ سبق بیڑیا، صفحہ نمبر 69 to 76، اسی طرح 86 to 93 یہ نکال دیا گیا ہے، مطلب یہ اب سلیبس میں نہیں ہے یہ والے، اور یہ والی نظم کرکٹ اور مشاعرہ یہ بھی نہیں ہے۔ حصہ غزل میں سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، یہ خواجہ حیدر علی آتش کی نظم ہے، 122 تا 126 صفحہ تک یہ بھی جو ہے نا وہ شامل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس کے پیپر پیٹرن کی طرف دیکھیں تو اردو کا جو پیپر ہے یہ 75 نمبر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں 15 جو نمبر ہیں وہ معروضی کے ہوں گے اور 60 نمبر جو ہے نا وہ انشائیہ کے ہوں گے۔ اب اس کا اگر ہم پیپر پیٹرن دیکھیں تو اس کے اندر نثر میں سے 7 کویسچن آئیں گے اور ہر ایک سبق میں ایک سے زیادہ کثیر الانتخابی سوال نہیں بنیں گے۔ اسی طرح حصہ نظم میں سے 2 MCQs بنائے جائیں گے، حصہ غزل میں سے 1 آئے گا MCQs، اور اسی طرح اگر ہم مذکر مؤنث دیکھیں تو یہ جو گرامر ہے بورڈ کی گرامر کی بک، اس کا صفحہ نمبر 13 سے لے کر 14 تک، 13 اور 14 صفحہ نمبر، اس میں سے 1 MCQs آئے گا واحد جمع 15 سے 19 تک، جو صفحہ نمبر 15 سے 19 ہے، مترادف الفاظ صفحہ نمبر 28 سے 29 تک۔ یہ اصل میں MCQs کی تفصیل ہے کہ MCQs کس طرح آئیں گے، جو کہ 15 نمبر کے ہوں گے اور کیسے کیسے کہاں سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو حصہ نظم میں سے 2 آئیں گے، غزل میں سے 1 آئے گا، نثر میں سے 7 آئیں گے سبقوں میں سے، اور ہر سبق سے 1 سے زیادہ MCQs نہیں بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح متضاد الفاظ یہ صفحہ نمبر 29 سے 31 تک، محاورات جو ہیں یہ صفحہ نمبر 52 سے 58 تک یہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جملے مطلب یہ تو ہے اس کی تفصیل کے MCQs کس طرح آئیں گے اردو کے پیپر کے۔ آگے جو کویسچن نمبر 2 ہوگا، نظم اور غزل سے اشعار کی تشریح آئے گی جو 10 نمبر کی ہوگی، اور مطلب 5 نمبر کا ایک ہوگا حصہ۔ اب جو 5 نظموں میں سے کوئی سی 4 نظموں میں سے ایک ایک شعر دیا جائے گا، اور ان میں سے آپ نے مطلب 4 میں سے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ اسی طرح جو 3 غزلیں ہیں ان میں سے ہر غزل سے ایک ایک شعر آئے گا، جن میں سے آپ نے کوئی سے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا کویسچن پیراگراف کی تشریح آئے گا جس کے 10 نمبر ہوں گے۔ اس میں سے 7 جو نثری اسباق ہیں، 7 یعنی 7 سبقوں میں سے آئیں گے۔ یہ پہلے جو 4 سبق ہیں مثلا اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ اور نام دے مالی، ان میں سے مطلب آپ کو کوئی ایک پیراگراف آئے گا ان 4 سبقوں میں سے، اور جو باقی 3 سبق رہ گئے آرام و سکون، کتبہ،
لڑی میں پروئے ہوئے منظر، ان 3 سبقوں میں سے بھی کوئی ایک پیراگراف آئے گا۔ تو ہر پیراگراف کے کل 3 الفاظ آئیں گے خط کشیدہ، مطلب جن کے میننگ آپ نے لکھنے ہیں۔ دیے گئے 2 پیراگراف میں سے ہر ایک کی تشریح درکار ہے۔ تو نمبر اس طرح ہوں گے، مصنف کا نام کے 1 نمبر ہوگا، اس طرح خط کشیدہ الفاظ کے 3 نمبر جو معنی آپ نے لکھنے ہیں، سبق کے نام کے 1 نمبر اور تشریح کے 5 نمبر ہوں گے۔ اس طرح کل ملا کر آپ کے یہ 10 نمبر بنیں گے۔ تو یہ اگلا کویشچن ہوگا سوال نمبر 4، مختصر سوالات۔ تو یہ شارٹ کویشچن، یہ آپ کو 10 نمبر کے آئیں گے۔ اب اس میں کل 8 سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور ان میں سے 5 کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ اب یہ 8 سوال کیسے آئیں گے؟ حصہ جو نثر ہے مطلب سبق والا حصہ جو اسباق ہوتے ہیں اس میں 4 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اس میں سے پہلے جو 4 اسباق ہیں، یعنی وہی 4 اسباق اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، اور کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ اور نام دے مالی، ان میں سے 2 سوالات آئیں گے ان 4 سبقوں میں سے، اور جو باقی کے 3 اسباق ہیں ان میں سے بھی 2 سوالات آئیں گے۔ تو ٹوٹل 4 سوالات ہو گئے، اور کرنے آپ نے کتنے ہیں؟ 5، 8 ٹوٹل دیے جائیں گے۔ نظم میں سے بھی 2 آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے 5 جو نظمیں ہیں ان میں سے 3 نظمیں جو ہیں حمد، نعت اور محنت کی برکات، اس میں سے صرف 1 سوال پوچھا جائے گا، اور جو باقی نظمیں ہیں جاوید کے نام اور پیام لطیف، اس میں سے 1 سوال آئے گا۔ تو ٹوٹل 8 سوالات ہوں گے۔ حصہ غزل میں سے بھی 2 سوالات آئیں گے۔ تو میر تقی، میر ناصر کاظمی اور پروین فنا سید، اس کی غزلوں میں سے کوئی سی 2 غزلوں میں سے 1 سوال بنایا جائے گا۔ تو یہ تو ہوں گے وہ سوالات جو کہ آپ نے کرنے ہیں۔ 8 میں سے 5 کویشچن جو ہے نا آپ نے حل کرنے ہوں گے، ہر کویشچن کے 2 نمبر ہوں گے، تو اس طرح 10 نمبر کا یہ والا کویشچن ہوگا۔ سوال نمبر جو 5 ہوگا وہ ہوگا سبق کا خلاصہ، 5 نمبر کا۔ اب وہ کیسے آئے گا؟ پہلے جو 4 اسباق ہیں ان میں سے کوئی 1 سبق منتخب کیا جائے گا، اور جو باقی کے 3 اسباق ہیں ان میں سے بھی 1 کرنا ہوگا، یعنی کہ 1 سبق اس میں سے آئے گا۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کا لکھنا ہوگا، تو بظاہر ہے جس نے یہ 4 اسباق پہلے کر لیے اس کا خلاصہ والا یہ کویشچن مکمل ہو جائے گا، تیار۔ سوال نمبر جو 6 ہے، یہ نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال، اس کے ہوں گے 5 نمبر۔ اب اس میں جو 5 نظمیں ہیں ان میں سے 1 کا خلاصہ لکھنا ہوگا، کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا جائے گا۔ اب ان میں سے جو 3 نظمیں حمد، نعت اور محنت کی برکات، ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ پوچھا جائے گا، تو باقی جو نظمیں ان میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھ لیا جائے گا۔ یعنی اگر شروع میں خلاصہ آ گیا تو اگلی میں سے مرکزی خیال آ گیا، اور اگر شروع والی میں سے مرکزی خیال آ گیا تو باقی جو نظمیں ان میں سے خلاصہ پوچھ لیا جائے گا۔ یہ کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ پہلی جو 3 نظمیں ہیں ان کے مرکزی خیال بھی تیار کر لیں اور ان کے خلاصے بھی تیار کر لیں، تو آپ کا یہ تیار ہو جائے گا مطلب کویشچن۔ سوال نمبر جو 7 ہے وہ درخواست یا خط، یہ درخواست آئے گی یا خط آئے گی۔ اب یہ کس طرح، یہ 10 نمبر کا ہے، اس کے ٹوٹل مارک 10 ہوں گے۔ اب اس میں جو بھی آپ کی جو قواعد و انشاء ہے کتاب، اس کے اندر سے یہ کوئی ایک درخواست آئے گی، کوئی ایک خط آئے گا۔ نمبروں کی تقسیم یعنی کہ اگر درخواست آئی تو اس طرح ہوگی، 1 نمبر طرز تخاطب کے ہوں گے، موضوع عنوان کے 1 نمبر ہوگا، جناب علی لکھنے کے 1 نمبر ہوں گے، جو آپ نفس مضمون لکھیں گے اس کے 5 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد درخواست گزار کا نام اور پتہ، اس کا 1 نمبر، اور تاریخ لکھنے کا 1 نمبر ہوگا۔ تو یہ درخواست کے مطلب اس طرح نمبر آپ کے چیک ہوں گے۔ اور خط کے اس طرح ہوں گے کہ مقام تحریر لکھیں گے کہ جس جگہ کا نام ہے، پتہ ہے، ایڈریس ہے، وہ لکھا جائے گا۔ نمبر اس کے 1 نمبر ہوں گے، تاریخ تحریر کے 1 نمبر ہوں گے۔
القاب و آداب کے 1 نمبر اور نفس مضمون کے 6 نمبر اور مکتوب نگار کا نام بتا کے 1 نمبر ہوں گے۔ تو اس طرح یہ سوال نمبر 8 جو ہوگا، یہ کہانی یا مکالمہ، اس کے 5 نمبر ہوں گے۔ یہ اب کون کون سی کہانیاں آئیں گی، یہ آپ کے جو اردو قواعد و انشاء کی کتاب ہے نا، گرامر والی بورڈ کی، صفحہ نمبر 93 سے لے کر 103 تک، 93 to 103، اس میں سے۔ اور جو مکالمے ہیں نا، یہ صفحہ نمبر 86 سے 91 میں سے کوئی ایک آئیں گے۔ تو کوئی ایک کہانی آئے گی یا کوئی ایک مکالمہ آئے گا۔ اس کے بعد اس کے 5 نمبر ہوں گے۔ اس کا جو 9 نمبر کویشچن ہے، کل نمبر اس کے 5 ہیں، یہ درستگی یا تکمیل والے۔ تو اس سوال میں آپ کے نے اور کو جو صفحہ نمبر 43 سے 44 والے ہیں، 43 سے 44 تک، ان کا استعمال، نے اور کو کا استعمال، اس طرح فعل کی فاعل سے مطابقت، صفحہ نمبر یہ بھی 44 میں، اس میں صفت اور اس میں موصوف، یہ بھی اسی پیج پر ہے۔ اس طرح 45 پیج پر اس میں ضمیر اور مرجع کی مطابقت ہے۔ اس میں سے 4 اجزاء دیے جائیں گے۔ اور ضرب الامثال آئیں گی، مطلب صفحہ نمبر 58 سے لے کر 61 تک، اور دیے گئے 7 اجزاء میں سے 5 اجزاء کے جوابات درکار ہوں گے۔ ابھی جو ہے نا، آگے پیٹرن آئے گا مکمل ماڈل پیپر کی، کس طرح پیپر آئے گا، یہ دیکھیں اس پیپر کا یہ مکمل ماڈل پیپر دیا گیا، اس طرح بالکل پیپر اسی پیٹرن کے مطابق، اسی طریقے سے مطابق آئے گا۔ یہ دیکھیں پہلا حصہ MCQs آئیں گے ایسے ہی 15 نمبر کے، اور آگے چلیں تو اس میں یہ آپ کے MCQs ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اچھا، یہ مکمل جو پیپر پیٹرن ہے یہ آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن کے اندر، لنک اس کا، تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ درج ذیل نظم اور غزل کے اشعار ہیں، حصہ نظم سے 3 اور حصہ غزل سے 2 اشعار اس میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح کر کے حصہ غزل سے، اور یہ 4 اشعار دیے ہوئے ہیں، تو 3 آپ نے کرنے حصہ نظم میں سے، اسی طرح یہ حصہ غزل میں سے 2 اشعار کرنے ہیں۔ اس طرح یہ شعروں کی تشریح ہے، نثر پارے ہیں، ان کی تشریح ہے، سبق کا نام بھی لکھنا ہے، مصنف کا نام بھی، اور خط کشیدہ الفاظ کے میننگ بھی لکھنے ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک پیرے کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ اس طرح یہ سوالات آئیں گے ایسے ہی، ٹھیک ہے، 10 نمبر کے۔ 5واں کویشچن ایسے ہی، نام دے، مالی، کتبہ، جیسے کوئی بھی خلاصہ آ سکتا ہے اس میں، جیسے چھٹا سوال ہے، نظم محنت کی برکات کا خلاصہ آ گیا، یا نظم جاوید کے نام کا خلاصہ تحریر کریں، یا مرکزی خیال آ گیا۔ تو اس طرح کویشچن آئے گا، یا مرکزی خیال ہوگا یا پھر خلاصہ ہوگا۔ تو اگر آپ مرکزی خیال کر لیں گے تب بھی جو ہے نا وہ آپ کا یہ کور ہو جائے گا کویشچن، تو اور خلاصہ کر لیں گے تو تب بھی۔ اپنے تعلیمی ادارے کے سربراہ کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست آئے گی یا پھر خط آئے گا۔ اسی طرح 8واں کویشچن ہے کہ دودھ میں پانی کے عنوان سے سبق کا موضوع کہانی لکھیں۔ یعنی کوئی بھی، یہ تو ویسے ہی ایک مطلب پیٹرن دکھایا گیا ہے، یہی کچھ نہیں آنا، مطلب اس طریقے سے آنا ہے پیپر، یعنی آپ کا پیپر پیٹرن ہے، یہ ماڈل پیپر ہے کہ اس طرح کر کے پیپر آئے گا۔ اس طرح جو 9 نمبر کویشچن ہوگا وہ یا تو 5 یہ اجزاء کی درستگی دی ہوئی ہے، مطلب آپ نے ان کو درست کرنا ہے یا مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عزیز نے گلاس کو توڑا، اب اس کو مکمل کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، مطلب درست، غلط ہے یہ، اس کو درست کر کے آپ نے کر کے لکھنا ہے۔ عورتوں نے کہا ہم آ گئی ہیں، یہ فقرہ غلط ہے، ہم نے اس کو درست کر کے لکھنا ہے۔ ایسی ایک نار، آگے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، مطلب یہ خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے، یہ ضرب الامثال میں سے آئے گا ایسے۔ تو آگے اگر ہم انگلش کا دیکھیں تو انگلش کا سلیبس
کون کون سے چیپٹر ہیں جو انگلش کے سلیبس میں سے مائنس کیے گئے ہیں؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یونٹ نمبر